السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سندھ کے صوبائی وزیر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سعید غنی صاحب نے۔ بہت شکریہ سعید غنی صاحب آپ کا۔ سعید صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں، اسلام آباد میں تو قانون سازی کو لے کے معاملات چل رہے ہیں، نیب قانون میں جو ترمیم ہے اس کو لے کے اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ لاہور میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اہم ملاقاتیں، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، بلاول بھٹو، ان کی باہمی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ لیکن جو کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد سے لے کے کراچی کے عوام کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب نے سندھ حکومت کی کارکردگی کو لے کے کیا فرمایا، یہ سنیے۔ جو کراچی کی جو صورتحال ہے اس وقت لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت ہی نہیں ہے، کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ کراچی میں سیوریج کا نظام ہے ہی نہیں۔ سندھ حکومت اتنے عرصے سے ان کی حکومتوں کا وہاں پہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سندھ بالخصوص کراچی کی ترقی میں کوئی کام نہیں کیا۔ کراچی کے عوام کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے ان کو سندھ حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہے، جن کی ابھی بھی حکومت ہے، کہ انہوں نے اتنے اربوں خربوں کے پروجیکٹس تھے جو فنڈز دیے گئے وہ کدھر گئے؟ نظامی صاحب بہت سے سوالوں کے ساتھ ساتھ اربوں خربوں کے فنڈز کدھر گئے، شبلی فراز صاحب پوچھ رہے ہیں۔ جی ہاں سعید غنی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شبلی فراز کو تو کوئی حکومت نہیں نظر آ رہی سندھ میں، تو اور وہ واقعی جو ویسے کراچی کے عوام جو عذاب میں مبتلا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اس تباہی کا کوئی شارٹ ٹرم تو کوئی حل نظر نہیں آتا، لیکن اس کا کوئی ماسٹر پلان یا کوئی ایسی چیز سندھ کی حکومت سوچ رہی ہے کہ اور وہ سٹیک ہولڈرز کو ایک ہی پیج پر لے کے آئے اور اس پہ کچھ آگے چلے معاملہ؟ جی دیکھیں نظامی صاحب، ایک تو شارٹ ٹرم بھی ہے سولوشن، لیکن ہم لانگ ٹرم سولوشن پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور ابھی سے نہیں ہے، پچھلے کوئی 2-3 سال سے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کلک کے نام سے، اور وہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے، اور وہ سارا کراچی میں واٹر سیوریج اور ڈرینیج کے جو نظام ہے اس کو ری ایبلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے، ان کے اندر اپنی جو لنکیج ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہے، اور جو ایک دیرینہ پرابلم ہے کہ کیونکہ کے ایم سی جو کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، بڑے نالے اس کے پاس ہیں، پھر چھوٹے نالے جو ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشنز دیکھتی ہیں، پھر ہمارے کینٹونمنٹس ہیں ان کے پاس ہیں، پھر مختلف اور ادارے ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی ایشوز ہیں۔ آج بھی جو سی ایم صاحب نے میٹنگ کی تھی اس میں یہ ایک فیصلہ ہوا کہ کم از کم نالوں کی جو ڈسٹریبیوشن ہے مختلف محکموں میں ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ٹائپ کی کوئی چیز بنائیں، جس میں تمام ادارے آپس میں رابطے میں رہیں کہ پتہ چلے کہ کیونکہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے نالے، اور جب ایک جگہ سے پانی نکلتا ہے اور اگر دوسرا ادارہ اس کو صاف نہ کرے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کر اوور فلو کر جاتا ہے، وہ مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ابھی بھی جو ایک پرابلم ہمیں آیا تھا ریسنٹلی، جس کی وجہ سے شاید تھوڑی سی پرابلم ہوئی کراچی کے کچھ علاقوں میں، وہ اس لیے ہوا کہ یہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے ہمارے کام جو تھے وہ رک گئے تھے، وہ شاید ہم وہ چیزیں 2-3 مہینے پہلے کر لیتے، لیکن اس میں تاخیر ہوئی ان تمام چیزوں کو کرنے میں۔ تو جو نالوں کی صفائی تھی وہ بیسیکلی تو فنکشن ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اور ڈی ایم سیز کا، جس طرح میں نے بتایا، لیکن چونکہ انہیں پچھلے برسوں میں ہم نے پیسے بھی دیے لیکن شاید اس طرح سے کام نہیں ہو سکا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، تو اس مرتبہ سندھ حکومت نے خود ایک پروجیکٹ شروع کیا سویپ کے نام سے، اور اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم نے یہ کام شروع کیا، تو اس پہ کچھ 20-25% کام ہم نے کر لیا انیشلی، جس میں کے ایم سی خود آن بورڈ ہے، یہ نہیں کہ ہم ان کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، کے ایم سی آن بورڈ ہے اس میں، اور اس میں ہم نے جو چوکنگ پوائنٹس تھے نالوں کے ان کو پہلے مرحلے میں کافی حد تک کلیئر کیا، اور اچھی خاصی ہم نے صفائی ان کی کر لی، لیکن جو مکمل صفائی ہے اس کے لیے اینڈ آف اگست تک کا جو ٹارگٹ ہے وہ کام اس وقت بھی جاری ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، جو پرابلم ہوا ہے، میں تھوڑی سی خیر بات کر بھی دینی چاہیے کہ میڈیا بھی کہیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ انفیئر کر جاتے ہیں۔ کراچی شہر بہت بڑا ہے، اور کراچی شہر شاید ان پلان طریقے سے یہ پھیلا ہے، وسیع ہوا ہے، اس کی آبادی بڑی ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو جو نالے ہمارے پاس پرانے بھی تھے، آج سے 50-60 سال پرانے بھی تھے، جو شاید اس وقت کی آبادی یا اس سے 30 سال 20 سال آگے کی آبادی کے حساب سے تھے، آج آبادی جتنی ہے اس کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ان نالوں پر بھی اتنی میسو قسم کی انکروچمنٹ ہے جس کا شاید آپ اسلام آباد بیٹھ کے یا لاہور بیٹھ کے اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب وہ انکروچمنٹ جب ہم ریموو کرنے جاتے ہیں تو اس کے اندر بھی پولیٹیکل جو ہے لوگوں کی انوالومنٹ آ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں
میری اپنی ایک کنسٹیٹوئنسی میں ایک بڑا نالا ہے, اس کو محمود آباد نالا کہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے اس مرتبہ وہاں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوا. اس نالے کی ریہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے, تو وہاں پر ہم نے انکروچمنٹ بھی ریموو کرنی ہے, دونوں طرف سڑکیں بھی بنانی ہے, کافی ریموو کر لی ہے. کچھ انکروچمنٹ جو رہتی ہے وہاں پر میئر صاحب بھی آئے ان لوگوں کے حق میں جن کی انکروچمنٹ ہے, ان کو کہا کہ آپ مت ہٹائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. علی زیدی صاحب بھی آئے وہاں پر, کیونکہ ان کی بھی کنسٹیٹوئنسی ہے, وہ وہاں پر آئے کہ جناب آپ یہ انکروچمنٹ نہ ہٹائیں, دیکھتے ہیں کون آپ کو یہاں سے اٹھاتا ہے. تو اگر پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی جائے گی کراچی شہر کے ایشوز کے اوپر بھی تو پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جی سعید غنی صاحب, ایک تو شبلی فراز صاحب کے اس سوال کا جواب کہ یہ خربوں کے فنڈ کدھر گئے, دوسرا آپ پہ یہ بھی, آپ کی جماعت پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ 12 سال سے مسلسل آپ اس شہر میں, اس صوبے میں حکمرانی کر رہے ہیں. یہ کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں ہے, کیا پہلے حکومت نے کام نہیں کیا؟ فیصل ایک تو دیکھیں, یہ بات ہم جب کہتے ہیں تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. بھائی بارش تو پوری دنیا میں ہوتی ہے, ہمارے پورے ملک میں ہوتی ہے, اور اگر کوئی یہ کہے کہ باقی جگہوں پہ سڑکوں پہ پانی نہیں ٹھہرتا, وہ تو آسمان سے گرتا ہے اور زمین پر پہنچنے سے پہلے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے, تو پھر تو میں مان لوں گا کہ ہم نالائق ہیں, ہماری وجہ سے پانی زمین پہ آ جاتا ہے, سڑکوں میں رک جاتا ہے. لیکن اگر باقی شہروں میں بھی یہ پرابلم رہتا ہے, لیکن چونکہ کراچی میڈیا کی نظر میں زیادہ رہتا ہے اس لیے یہاں پرابلمز لوگوں کو زیادہ نظر آتے ہیں. میں نے برسات کے دن, جس دن بارش ہوئی پہلی 26 تاریخ کو غالباً, اگر میں باہر نکلا لوکل گورنمنٹ منسٹر کے ساتھ, میں نے ویڈیوز بنائی کہ سڑک کی صاف ہے, تو اس پر بھی لوگوں کا اعتراض تھا کہ بھئی آپ یہ کیوں دکھا رہے ہیں. بھائی میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کی بڑی شاہراہیں ایسی بھی تھیں جن پر ایک قطرہ پانی نہیں تھا, وہ بالکل صاف تھی, تو وہ بھی ایک چہرہ تھا کراچی کا, لیکن دکھایا وہ جا رہا تھا جہاں پہ پانی زیادہ تھا. کچھ علاقوں میں نالے اوور فلو کر گئے تھے, اس کی بھی وجوہات ہیں. اورنگی ٹاؤن میں اگر آپ کے نمائندے کبھی جائیں, جس نالے کی وہ بات کرتے ہیں اس نالے کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں, اوپر. اب ظاہر ہے کہ جب نالا اوور فلو کرے گا تو ان گھروں میں پانی جائے گا. ایک اور آبادی ہے اورنگی ٹاؤن کی, وہاں بھی پانی گیا, لیکن اس آبادی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ نالے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ نالے کا پانی جب بڑھے گا, اوور فلو کرے گا, ان آبادی میں جائے گا. اچھا ایک میں اور بات کر دوں, کہیں پر نالوں کے ساتھ ریٹیننگ وال بنی ہوئی ہے, وال اس لیے بنائی جاتی ہے کہ پانی آبادی میں نہ جائے, لیکن وہاں سے رہنے والے لوگوں نے اسی ریٹیننگ وال میں 2-2 فٹ کے بڑے بڑے سوراخ کیے ہوئے ہیں اور ان سوراخوں سے اپنے پائپ گزارے ہوئے ہیں. جب پانی آیا اس نالے کے اندر, انہی سوراخوں کے ذریعے آبادی میں چلا گیا. جی صحیح ہے, بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو لوگوں صحیح صاحب یہ بتائیے کہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے, ظاہر مسائل بھی بڑے ہیں. یہ برسات میں یہ ہر سال توجہ اس طرف ہوتی ہے, پچھلے سال بھی مجھے یاد ہے علی زیدی صاحب بڑے ایکٹیو تھے, اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں کہ نہیں. لیکن اب میں آپ کو دوسری طرف چلتا ہوں, لاہور میں اس وقت سیاست کا محور بنا ہوا ہے, اور سارا جو اس میں جو سینٹرل رول ہے وہ آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا ہے. وہ شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے ان کی, قابل عظیم مولانا فضل الرحمان کی شہباز شریف سے ہوئی, تو بلاول صاحب جو ہیں, اور پھر آج ملے ہماری ہوٹل میں فضل الرحمان مولانا صاحب سے. تو یہ اس دفعہ یہ تو نہیں ہوگا کہ سارا میلہ سجا کے پچھلی دفعہ کی طرح بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب پیچھے ہٹ جائیں اور مولانا کو اکیلا چھوڑ دیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں ایک تو نظامی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت اس ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے, اس وقت اس ملک میں مہنگائی کی جو صورتحال ہے, اس وقت اس ملک میں جو چیزیں, چینی کا بحران کیسے نالائکی کی وجہ سے پیدا ہوا, گندم کا بحران ان کی نالائکی سے پیدا ہوا, پیٹرول کے کرائسس ان کی نالائکی سے پیدا ہوئے, پی آئی او کو انہوں نے اپنی نالائکی سے ڈبو دیا, دوائیوں کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں, گیس کی قیمتیں یہ بڑھاتے جا رہے ہیں, بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے, روزمرہ استعمال کی اشیاء مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. تو ان حالات میں جب عوام مشکل میں ہوں تو سیاسی جماعتیں اگر لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی تو سب سے زیادہ نقصان ان سیاسی جماعتوں کو ہوگا. تو جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں, جو ڈیسیشن میکنگ میں شاید ان کا کردار اتنا نہیں ہے, لیکن پی ٹی آئی کی نااہلی کا بوجھ ان کے اوپر بھی آ رہا ہے, ان کے لیے بھی یہ بہت مشکل ہے کہ وہ حکومت کے سخت اور نالائق اور مطلب بالکل برے فیصلوں میں ان کے ساتھ اگر کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. تو اپوزیشن کے پاس اس وقت چوائس کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ کمپین ہو, کوئی مہم ہو, کوئی پروٹیسٹ ہو, کوئی ایجیٹیشن ہو, تاکہ اس حکومت سے اس ملک کی جان چھڑائی جا سکے, تاکہ یہ ملک آگے بڑھے, اس ملک کی معیشت بہتر ہو سکے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ اس حکومت کو موجودہ حالات میں کنٹینیو کرنے کی وہ اجازت دے سکے. اچھا سعید غنی صاحب, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جو ابھی اسلام آباد میں چل رہا ہے ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے. شہری رحمان صاحبہ نے بھی تصدیق کی کہ نیب کے قانون میں ترمیم کو لے کے
اپوزیشن کی بات نہیں سنی جا رہی ہے. یہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں، ایک تو پچھلے 24 گھنٹے میں ایک دم سے اس میں اتنی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور آپ کی پارٹی چاہتی کیا ہے؟ کیا مڈ ٹرم کے حامی ہیں آپ کی جماعت، یا آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں، یا آپ ٹینیور پورا کرنا دینا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا بارگین کیا ہو رہا ہے حکومت کے ساتھ جو اسلام آباد کے میٹرز ہیں ان میں جو ایک اور قانون سے آپشن ہے، متعلق؟ جی کوئی پچھلی دفعہ تو مولانا صاحب تحریک چلانا چاہتے تھے نا، جی جی دھرنا دینا چاہتے تھے، وہ بھی آپشن آن ٹیبل ہے ابھی سعید غنی صاحب. دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کہی کہ ہماری پیپلز پارٹی چاہتی کیا ہے، دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، اگر یہ کورونا والا ایک ایشو ہے کووڈ کا جس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، لیکن ادروائز تو ہم سمجھتے ہیں کہ نئے الیکشن ہی بہتر راستہ ہیں، اور ایک وہ آئینی طریقہ کار ہے اور وہ ہو جائیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ عوامی دباؤ جو ہے اس حکومت پر ڈالا جائے، اور حکومت کمزور ہے، ان کے اپنے اندر بہت سارے ایشوز ہیں، معاملات ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، دباؤ ڈالا جا سکتا ہے ان پہ، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی تحریک بھی چل سکتی ہے. لیکن کووڈ جو ہے جس نے پوری دنیا کو ڈبویا ہے، لیکن وہ شاید بلیسنگ ان ڈسگائز اس گورنمنٹ کے لیے ضرور بنی کہ ایک تو جو معیشت کا بیڑا غرق یہ خود کر رہے تھے، اس کا انہوں نے برڈن کووڈ پہ ڈال دیا. دوسرا یہ ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بہت محدود ہی ہو گئی، بلکہ شاید نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی. تو اس وقت بھی اگر نئے انتخابات کے راستے میں کوئی ایک چیز رکاوٹ بن سکتی ہے تو وہ کووڈ ہے، جس کی وجہ سے شاید کوئی ایک ذہن میں کہیں یہ خیال ہے کہ فی الحال انتخابات کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس حکومت کو ہٹانے کے اور بہت سارے آئینی راستے موجود ہیں کہ اس حکومت کے پاس سادہ اکثریت بھی اسمبلی کے اندر نہیں ہے، یہ بہت سارے پرائے کاندھوں کے اوپر کھڑی ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کی اتحادی ہیں، اور جس طرح میں نے کہا کہ حکومت کی نااہلی کا بوجھ وہ اتحادی کب تک اٹھائیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن شاید وہ وقت جلد آئے گا جب وہ اپنے آپ کو اس کولیشن سے الگ کر لیں گے. تو اگر وہ الگ ہو جاتے ہیں تب بھی حکومت فارغ ہو جاتی ہے، پھر ظاہر ہے کہ ایک چانس ہوگا اپوزیشن کے پاس کہ اپنا پرائم منسٹر لے کر آ جائے. صحیح صاحب، یہ تو باقی باتیں ٹھیک ہیں آپ کی، لیکن جب تک دیکھیں نا حکومت کا قلعہ مضبوط ہے، جو ان کو لانے والے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، تو یہ کس طرح حکومت جائے گی؟ کیا ان سٹیک ہولڈر سے جو بھی بات کریں گے آپ، جو جن کا کہا جاتا ہے کہ یہ ان بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی حکومت؟ عارف صاحب دیکھیں، اس ملک کے ساتھ سب کے مفادات وابستہ ہیں. اگر پیپلز پارٹی کا بھی کوئی انٹرسٹ ہے تو وہ اس وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں جب اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو، اس ملک کے حالات ٹھیک ہو، یہ ملک ٹھیک چلے. اسی طرح ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جن کے کاندھوں پر یہ حکومت اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم سمجھتی ہے، وہ بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہ سروائیو نہیں کر سکتے اگر آپ کی ملک کی معیشت ڈوب رہی ہو، آپ کے ملک کے حالات برے ہو رہے ہوں، اور اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ان کی طرف بھی انگلیاں اٹھ رہی ہوں اور شاید تنقید کا نشانہ وہ بن رہے ہوں. تو یہ بڑا مشکل کام ہے کسی بھی ادارے کے لیے، کسی بھی فرد کے لیے، کہ اتنی نالائق اور نائل حکومت کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کے رکھے. قصور اس نالائق حکومت کا ہو اور جو تنقید ہے وہ ان کے اوپر ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ملک کے مفاد کسی کو عزیز ہیں تو ملک کے مفاد میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس حکومت کو فوری طور پر جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا سعید صاحب، چلیں یہ بات اپنی جگہ. لاسٹ کویسچن آپ سے، یہ جو کراچی کے مسائل ہیں اس پہ کوئی گرینڈ الائنس بنائیں گے کیا؟ کراچی کی جماعتوں کو شامل کر کے اس پہ بھی کوئی اے پی سی بلائیں گے کہ کوئی روڈ میپ ہی طے ہو جائے، آئندہ بچ سکیں ان مسائل سے؟ فیصل، ہمارا اس صوبے میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ٹھیک رابطہ ہے، ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، سوائے یہ جو نئے مصیبت اس ملک کے گلے میں پڑ گئی ہے پی ٹی آئی، جن کے کوئی مورل ویلیوز نہیں ہے، جن کے اندر کوئی پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے، صرف وہ پوائنٹ اسکورنگ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی پوری جو ہے وہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر نیگیٹو پروپیگنڈا کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں. ادروائز اس صوبے میں جتنی سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ ایم کیو ایم جو ہمارے اپوزیشن میں ہے، ایون جی ڈی اے جو ہماری اپوزیشن میں ہے، ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس شہر کے صوبے کے مسائل حل ہوں. تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم بالکل بیٹھیں گے، بات کریں گے. اور آج بھی سی ایم صاحب نے جب میٹنگ کی تو اس میں یہ طے ہوا کہ ہم تمام جو منتخب نمائندے ان سے بھی رابطہ کریں گے اور سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے، اور ان کو کانفیڈنس ملیں گے کہ شہر کے اندر جو حالات پیدا ہو اس کی وجوہات کیا تھی. جی ٹھیک. بہت شکریہ سعید غنی صاحب. آپ کا دوسرے الفاظ میں سعید غنی صاحب کراچی کے مسائل پہ بھی ایک اے پی سی بلانا چاہ رہے ہیں، ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ باقی سٹیک ہولڈرز بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. ایک بریک، اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے کہ نون لیگ کا ان حالات پہ، ان سارے معاملات پہ موقف کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ولید اقبال صاحب نے. بہت شکریہ ولید صاحب آپ کا. مسلم لیگ نون سے ملک احمد خان صاحب نے. ملک صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب بالآخر آج جس طرح ملاقاتوں پہ ملاقاتیں, اور وہ بھی لاہور میں, اور اب شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب کی ملاقات ختم ہوئی, اس کے بعد انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے کہ متفقہ متحد لائحہ عمل طے کیا جائے گا, لیکن ابھی تک کچھ ابہام ہے. اب لائحہ عمل کیا ہوگا, کوئی تحریک ہوگی, کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی بات ہوگی. یہ بتائیے کہ یہ پہلے بھی یہ ایکسرسائز ہو چکی ہے, مولانا نے اکٹھا کیا تھا, اے پی سی بھی ہوئی تھی. جب اے پی سی ہوئی تو نہ بلاول صاحب آئے نہ شہباز صاحب آئے اس میں, اور وہ اپنے طلباء لے کے پہنچ گئے اسلام آباد, اور 0+0=0 والا معاملہ. جی. اب جو کچھ ہو رہا ہے, اب جو اے پی سی آپ بلانے کی طرف جا رہے ہیں, اور اس کے بعد کیا لائحہ عمل ہوگا, اور عوام کیوں کر اعتماد کریں کہ اس دفعہ آپ پھر کوئی مقبوضہ کر کے پیچھے نہیں ہو جائیں گے آپ کے لیڈر. جی ملک صاحب. یہ ایسا آپ کا بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا ڈائریکٹ کویسچن ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے اس کو ایسے ہی اٹھایا, اور حقیقتاً یہ بات ہونی بھی ایسے ہی چاہیے. دیکھیں, جب پہلی آپ کے سوال کو میں 2 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں کہ پہلے جب مولانا کی تھی تو ہمارا بڑا کنسرن تھا, ریزرویشن تھی کہ یہ ان ٹائملی ہے. ابھی حکومت کو آئے جتنا وقت ہوا ہے, کبھی ان کی پرفارمنس گیج کرنے کے لیے اعتراض اٹھے گا, میڈیا میں اٹھے گا, سول سوسائٹی اٹھائے گی, باقی لوگ بات کریں گے کہ ایک جتھا راج کے ذریعے حکومتوں کا گرانا مناسب ایکٹ نہیں ہے. اور ہماری اپنی پولیٹیکل فلسفی بھی یہ ہے کہ ہم اس طرح کی ایک جتھا بندی کر کے نہیں چاہتے کہ یہ گریں حکومتیں. لیکن آج اس کی صورتحال اس لیے مختلف ہے پہلے سے کہ اس وقت حکومت کی کارکردگی جانچنے کے لیے, دیکھیں نا, مجھے اعتراض اس وقت مولانا کا مین فوکس ان کی گورنمنٹ کو سلیکٹیو کہنا, ان کے انتخاب پر تھا. وہ اعتراض اٹھاتے تھے کہ انتخابات جعلی ہیں, ہماری بھی یہی وائسز ان کے ساتھ تھی. لیکن اگر ایک تو انتخاب کے اوپر اعتراض ہو اور پھر اس کے اوپر کارکردگی اتنی پور ہو, تو یہ 2 باتیں جب اکٹھی ہو کر بات کریں گی, یعنی ایک ان کی سلیکشن والی بات پہ بھی رہا, اور پھر ایک نان ڈیلیورنٹ گورنمنٹ, اور پھر جس قسم کی ہوش روا مہنگائی, جس قسم کی لا لیسنس, جس طرح کی پور گورننس, جس طرح کا پوری سول سروس کا سٹرکچر ایروڈ ہوا ہے, جس طرح نیب کے لا کی ایک بےایمانہ استعمال, جس سے انہوں نے نہ صرف کہ لوگوں کی, دیکھیں کبھی کسی سوکس کسی سوسائٹی میں, مہذب معاشرے میں ایک کیا تو لوگ, یہ تو ہمیں سب پتہ ہے جو مسائل ہے, یہ تو پی ٹی آئی والوں کو پتہ ہے, ہمیں پتہ ہے. لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پھر گھر میں بیٹھ جائیں کوارنٹین کر کے اپنے آپ کو آخری مرحلے پہ؟ مولانا سوچیں کہ مجھے دھکا پھر کس نے دے دیا. نہیں دیکھیں سر, اس کا جی نہیں, اس کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شہباز صاحب کا آپ کو پتہ ہے ان کی ایک بڑی واضح سوچ ہمیشہ سے رہی ہے, اور ان کی سوچ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ وہ حکومت کے اوپر جو تنقید بھی کرتے ہیں, یا حکومت کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کی بات کریں, گورنمنٹ نے نہیں کی. ان کی تنقید بھی ایک دائرے کے اندر ہوتی ہے, اور وہ یہ بات ایک خاص مزاج کے ساتھ, جس میں کنفرنٹیشن جو ہے دیٹ از دا لاسٹ ریزورٹ. لیکن جس طرف یہ حالات چلے گئے ہیں, اب شہباز صاحب اس کنفرنٹیشنسٹ موڈ کے اندر بائی کمپلشن آتے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور میں ان کے مزاج کا ایک اسٹوڈنٹ, میں ان کا ایک فالوور ہوں, اور اپنی چوائس کے ساتھ ان کا ایک ڈسائپل ہوں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کی حت الوسع کوشش تھی. ٹھیک ہے ملک صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. ولید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پچھلی بار تو آپ نے مولانا کی بات کو اتنا سیریس نہیں لیا, آپ کی بار یہ کتنا اپوزیشن کے سارے گھڑ جوڑ کو کتنا سیریس لے رہے ہیں؟ جی بس اتنا ہی سیریس جتنا شروع سے لے رہے تھے جی. اور میں اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو ایک ٹریجیکٹری, ایک جو ان کا طریقہ کار اور بتانا چاہ رہا ہوں, تھوڑی سی تاریخ جو ہے, حالیہ تاریخ آج شروع کر لیتے ہیں. 25 جولائی 2018 کو جو الیکشن ہوا, تو 26 جولائی کو ہی جو ہے یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے, اور کھڑے ہو کے سیڑھیوں پہ فوٹویں بھی کھنچوائی تھیں, اور وہ فوٹیج بھی آئی تھی, اور انہوں نے ایک الائنس کا اعلان بھی کیا تھا. مجھے چند دن پہلے اسی طرح کے پروگرام کے لیے ڈھونڈنا پڑا, ایک الائنس کا بائی دا وے اعلان ہوا تھا, آپ بھی جا کے دیکھیے گا ماضی میں, 26-27 جولائی کو ہی ہو گیا تھا اس سال 2018 میں. وہ تھا الائنس فار فری اینڈ فیئر الیکشنز, اور وہ ہر 4 دن کے بعد, اس سے 4 دن کے بعد پھر کبھی کسی نے نام ہی نہیں سنا اس الائنس کا, کیونکہ اس وقت چیئرمین عمران خان کبھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے. انہوں نے اسی وقت کیا دیا تھا کہ یہ جس طرح کی ان کے آپس کی کوئی اپنا اندر ٹوٹ پھوٹ ہے, وہ کبھی یہ اکٹھے ہو ہی نہیں سکیں گے, یہ اس طرح ہی چلتا رہے گا. پھر آپ نے تھوڑا آگے چلیں تو آپ دیکھیں یہ ساری باتیں معنی خیز ہیں.
تھوڑا سا آگے جائیں تو اپوزیشن ایک مشترکہ امیدوار تک نہیں اگری کر سکی فار لیڈر آف اپوزیشن. یہ پہلے کوشش یہی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو لیڈر آف اپوزیشن ایز کمبائنڈ کینڈیڈیٹ بنایا جائے گا, وہ نہیں بنے. پھر اس کے بعد آگے آئے, پھر انہوں نے اپنا کہا کہ جی اچھا جی ہم آپ کر کے دکھاتے ہیں, ہم چیئرمین سینٹ کو انسیٹ کر دیں گے تھرو نو کانفیڈنس. اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد پھر مولانا کا وہ سلسلہ ہوا نومبر 2019 میں. یہ 18-19 کا میں پورا آپ کو ٹریجیکٹری بتا رہا ہوں. تو یہ جب اس طرح کی ہسٹری سامنے ہو, یہ آپس میں کوئی اس طرح کا کوہیژن ہی نہیں ہے, ان کے آپس میں لیڈرشپ باہر ہے, کچھ باہر ہے, کوئی. تو ہم بس میرا جواب آپ کے سوال کا آئی ہوپ اسی ٹریجیکٹری اور اسی ہسٹری سے آپ کو مل جاتا ہے کہ اس کے پیش نظر کتنا سیریسلی اس کو لینا چاہیے, اتنا ہی سیریسلی کہ جتنا آپ چائے کی پیالی میں ایک طوفان کو لیں. جی ٹھیک ہے, لیکن اب عوام کے جذبات جو کامن جو آپ کہہ لیں کہ امپریشن ہے وہ خاصے مختلف ہیں ولید صاحب, حکومت کے حق میں نہیں ہے اس طرح. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آتے تو اسی سے متعلق بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, یہ سب معاملات تو ایک جانب چل رہے ہیں, اس کی کچھ پولیٹیکل آپٹکس بھی ظاہر ہیں, لیکن یہ نیب کے معاملے پہ ڈیڈ لاک کیوں برقرار ہو گیا ہے, اور پھر جو دوسرے قومی سلامتی ریلیٹڈ قانون سازی ہونی ہے اس پہ تو اپیل کر رہی ہے حکومت اپوزیشن سے, نیب کے معاملے پہ ڈیڈ لاک کیوں برقرار ہے؟ یہ فطری عمل ہے, کیونکہ جیسے کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا, وہ مذاکراتی ٹیم کا ہیڈ کر رہے ہیں جی, غالباً, کہ ایک بنیادی اختلاف ہے کہ اپوزیشن جو چاہ رہی ہے, حکومت اس کے بالکل ضد ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا تو ایجنڈا ہے, یہ احتساب مشن ہے, منشور میں مشن ہے. اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ نیب کے چیئرمین جو ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے, ان مذاکرات کا کوئی اثر نہیں ہوا. آج شہباز شریف, حمزہ شہباز, شاہزہ خان وزیر خلاف نئے ریفرنس کی انہوں نے منظوری بھی دے دی ہے. تو اس صورتحال میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ وہ نیب کے قوانین میں سے نہیں, اپوزیشن کا جو یہ ڈیمانڈ ہے, یہ میرے خیال سے ولید صاحب بھی اتفاق کریں گے, یہ جو بامروجہ قانونی اصول ہیں کہ جب تک ایک آدمی مجرم نہیں بنا, ملزم ہے, تو اس کو بیل کا حق حاصل ہے. یہ کہتے ہیں جی پکڑ کے اندر کر دو, چابی پھینک دو, تو پھر کس طرح دیر از نو کامن گراؤنڈ بٹوین بوتھ دا پارٹیز. کیوں ولید صاحب, آپ اتفاق کریں گے مجھ سے؟ جی ایکچولی جو جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ہے, جو معاملات ہیں جن پہ اتفاق نہیں ہوا, شاہ محمود صاحب نے تو اسمبلی کے فلور پہ آج تفصیل سے ان باتوں کا ذکر کیا ہے. جی ہاں, میں نے بھی وہ تقریر مکمل طور پہ تو نہیں دیکھی, لیکن وہ چیدہ اور وہ جس حد تک ٹیلی وائز ہو رہی تھی, وہ جو جن چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے وہ واقعی ایسے ہیں جو کہ ان ریزنیبل ہم تصور کریں گے, اسپیشلی فرام دا گورنمنٹ سائڈ. ان ریزنیبل یا وہ نامعقول قسم کی جو ہے وہ اس پہ بڑے, جس طرح شاہ صاحب نے کہا, غور سے اور بڑی تفصیل سے پوائنٹ بائی پوائنٹ اس کو پڑھا ہے انہوں نے اور توجہ سے. لیکن جو اس طرح کی باتیں جو شاہ صاحب نے دہرائی ہیں, یہ بیل والی بات کو ایک منٹ کے لیے میں علیحدہ رکھنا چاہتا ہوں, اس پہ میں بعد میں آؤں گا. لیکن یہ جو اس میں ایک وہ پیریڈ کی بات ہے کہ جی وہ 1994 سے ڈیٹ, کٹ آف ڈیٹ جو ہے, وہ ایک جو بات کر رہے ہیں, تو 1990s کا ایک بڑا اہم حصہ اور وہ بیکورڈ جو ہے وہ اس سے ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے. اور پھر انہوں نے گنوائی اور چیزیں کہ جی جو نیب کے چیئرمین ہیں ان کی میعاد میں بھی کمی کی بات جو ہے وہ آئی ہے, اور جو بہت سی اچھا منی لانڈرنگ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ فیٹف اور اکنامک کرائم, یہ دو چیزیں جو کہ فیٹف کی بڑے اہم ستون ہیں, ان کو نیب کے پرویو سے نکالنے والی بات بھی جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے آئی ہے. جی, تو یہ باتیں جو ہیں, یہ تمام باتیں شو کر رہی ہیں کہ اور پھر وہ ڈسکوالیفیکیشن کے پیریڈ کا بھی بات کی کہ اس وقت وہ 10 سال ہے کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر 5 سال کر دیے گئے. جی 5 سال, تو یہ وہ کم کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں. 1 ارب کا بھی انہوں نے کہا 1 ارب سے زائد ہونا چاہیے اگر کسی کے غبن کا الزام. جی وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ایک بہت مشہور کیس کچھ 1-2 سال پہلے آیا تھا, جو کہ وہی ایک فائنانس سیکرٹری تھے بلوچستان کے,
जिनके घर से फॉरेन करेंसी और गोल्ड और रईसानी साहब, अब वो सारा कुछ मिलाकर भी जो था वो 75 करोड़ रुपए बन रहा था। जी जी जी, ठीक है। अच्छा वलीद साहब आपकी तरफ आते हैं, ठीक है वलीद साहब आपकी तरफ आते हैं। अहमद खान साहब, आज तो एक तो 28 जुलाई भी है और ये एहतसाब के मिशन से आज की तारीख और फिर आपकी जमात का ये बड़ा चोली दामन का एक तरह से साथ भी आप कह लें, क्या वाकई अपोजिशन मौजूदा हुकूमत के एहतसाब मिशन को सबूताज करना चाहती है, इसलिए इस तरह की तजावीज़ दी गई हैं? नहीं है बस साहब, देखिए मैं ये कहूँगा कि आप ज़्यादा मुनासिब ये होगा कि हम इसको ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ़ कसौटी पे परख लें। क्या नैब के कवानीन आइन की कुछ शिकों के साथ मुतसादिम हैं? क्या नैब के कवानीन बाकी लॉज के ऊपर कोई सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रखते हैं, या कोई एक ज़्यादा बड़े अदारे के तौर के ऊपर बाकियों के ऊपर, बाकी अदारों के ऊपर भी कोई वॉच डॉग्स हैं, जैसे FIA है या SCCP है, या फॉर दैट मैटर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के मुतल्लिक स्टेट बैंक की एक बॉडी है जो FIA को रिफ्लेक्ट करती है कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं, तो आप इनको देखें। तो ये सारी क्या एक कोई लेजिस्लेशन के अंदर ऐसी चीज़ भी है जो नैब को ये इख्तियार देती है कि वो उनके ऊपर कोई काउंटर चेक की पोजीशन के तौर पे बैठे? हमारी जो तरामीम है, हमने बेसिकली उन लॉज के साथ इसको, एक तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोविजंस हैं बाकी लॉज की, उनके साथ इन लाइन किया है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट के भी रिसेंट जजमेंट आई है, उसमें आपने देखा है कि जिन खदशात का इजहार अपोजिशन की पार्टीज़ बड़ी शिद्दत के साथ एक अरसे से कर रही थी कि नैब का लॉ एक ऑपरेशन के टूल के तौर पे यूज़ होता है, तो एनी टूल विच इज़ ऑपरेसिवली जिसकी ये खदशात हों और लॉ के अंदर ये गुंजाइश मौजूद हो, तो इसलिए उसको गुड फेथ में नहीं छोड़ देना चाहिए कि हर कोई इसको इन बेटर सेंस में रखेगा और मिस यूज़ ऑफ लॉफुल अथॉरिटी नहीं होगी, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा। इन केसेस में हमने देखा है बड़ी ग्लेरिंग एविडेंसेस हैं जिनमें अब बड़ा क्लियर फ़र्क है कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी भी हुई, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ भी हुआ। तो हमारी इस सिलसिले में ये गवर्नमेंट से बात थी कि आप इसको बाकी मुल्की कवानीन के साथ एक तो उसका जायज़ा लिया जाए और जो तरामीम हमने रखी हैं उनको इस रोशनी में देखा जाए और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों की रोशनी में देखा जाए, और फिर नैब की जो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की प्रेमिसेस हैं जहाँ पर ज़्यादातर हमारे एतराज़ात हैं उस पर देखा जाए। जी वलीद साहब, ये भी जिक्र हुआ है कि FATF में जो मुज़ाकरात हैं वो ये अपोजिशन के नुक्ता निगाह से वो मुतासर हुआ, ये किस तरह आपने ये तल्लक जोड़ दिया आपकी पार्टी ने? देखिए जी, उसमें यही जो हमें बड़ी शिद्दत के साथ इस अहमद साहब वलीद साहब से जरा इसका रिस्पांस लेते हैं। अहमद साहब आपकी तरफ आते हैं। वलीद साहब ये जो, अच्छा जी ओके, जी वलीद साहब आप ही बता दें। जी मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि उसमें दो जो एरियाज हैं इम्पोर्टेंट जो FATF में हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग है, और इकोनॉमिक क्राइम के भी कुछ जो एलिमेंट्स जो हैं वो उससे जुड़ते हैं जाके। तो वो डेफिनेटली उसमें जो करप्ट प्रैक्टिसेस की कोई दायरा है और डेफिनेशन है, उसमें कुछ ऐसी तरामीम मैंने आपको अर्ज किया। मैं तो उस कमेटी पे नहीं हूँ, मैंने उनको खुद अभी नहीं देखा, लेकिन जो मैंने सुना है शाह साहब को कहते हुए वो तो यही है। और दूसरी बात जो कि आपके पिछले सवाल में जो बेल की बात हुई थी और अभी जो मलिक साहब ने भी जो बातें की हैं, एक तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा, अभी नहीं लेकिन जब आपको मुनासिब समझें किसी और प्रोग्राम में, आप किसी लीगल एक्सपर्ट को भी ज़रूर मदऊ करें, और अलावा पॉलिटिक्स के या पॉलिटिकल कंपल्शंस के इसकी वैसे जो कानून की जो कबाहतें हैं या जो इसमें एक्सेसिव बातें हैं उसके ऊपर जो है, ये जो आइन से मुतसादिम होने वाली बात है, कोई कानून सादा कानून जो है, आइन की फौकियत है सब सादा कवानीन पर, कोई कानून आइन से मुतसादिम नहीं हो सकता। और इसकी बहुत सी चैलेंजेस जो है नैब के कानून की हुई है, लेकिन कभी वो नहीं कामयाब हुई क्योंकि आइन के किसी प्रोविजन से उसको फिलहाल आइन की रूह को मुनाफी नहीं हो सकता। नहीं वलीद साहब, लेकिन अभी फिलहाल तो मेरी अर्ज ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला खास तौर पे आया है, हाँ। और जो उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो है अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसको अभी मलिक साहब ने भी कहा कि एक्सेसिव यूज ऑफ पावर या मिस यूज ऑफ पावर। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं वलीद साहब, एक ब्रेक, अहमद खान साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ولید اقبال صاحب, احمد صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کا تو کوئی اتحاد ہی نہیں ہے. مولانا نے جو پچھلا ریفرنس ہے اس کی بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سب کچھ اس کی تلافی کے لیے ہو رہا ہے, تو کیا اب کی بار مولانا کے ساتھ ویسا تو نہیں ہوگا؟ وہ لاہور پہنچتے ہیں تو نون لیگ کا کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا. نہیں دیکھیں, شاید یہ اس کی درست ایک تشریح نہیں ہے ان سارے حالات کی, کیونکہ ہم لوگ سیاسی کارکن ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ملک کے نظام کو اور سیاسی جدوجہد کے مراحل کو بھی سمجھتے ہیں. اگر ولید صاحب سمجھتے ہیں کہ جو طریقہ کار عمران خان اور ان کی جماعت نے ایک انارکزم کا اور ایک فساد کا رویہ اختیار کیا تھا, اگر وہی باقی سیاسی جماعتیں بھی اختیار کر لیں یا مولانا نے جو ایک اٹیمپٹ کیا, تو آپ مجھے خود بتائیں نا, تو ملک کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا ہم قرون وسطیٰ کے اندر جا کے دوبارہ نہیں کھڑے ہو جائیں؟ کیا یہ پھر تمام لفظی معنی بھی تبدیل نہیں ہو جائیں گے ہر چیز کے؟ اس آئین کی پھر ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. پھر جس کے پاس 50-60 لوگ ہوں گے, پرویز خٹک کی طرح ایک جتھا اٹھائے, ایک صوبے سے لائے اور دارالخلافے پہ حملہ کر دیں. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ. آئی وانٹ ٹو ڈائی ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ. میری یہ خواہش نہیں ہے. اس اسمبلی کا حال تو یہ ہے کہ میرے لیے خود اٹ از شاکنگ کہ یہ مجلس شورا کہلاتی ہے, یعنی اس کا ورنیکولر بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ ترمیم, یہ جس سینٹ میں ولید صاحب بیٹھے ہیں, یہ اتنی ترمیم اپنے طور پہ بھی انیشیٹ نہیں کر سکتے. کیا قانون سازی باقی کسی نے کرنی ہے کیا نہیں. اس پوری پارلیمنٹ کے سسٹم کو انہی جد و جہدوں نے کہ اس کی حکومت گرائیں, اس کی لائیں, اس کانسٹیٹیوشن کی سپرٹ کو ڈیفیٹ کر دیے, جس کا لفظی معنی مجلس سے قانون ساز ہونا چاہیے تھا, اس کو اس نے مجلس شورا کہا ہوئے. اور ضیاء الحق کے دور سے ہم کہتے آ رہے 30-18ویں ترمیمیں تک ہوگی اس کے اندر. کسی نے آج تک معاملہ ڈفرنٹ ہے, سم تھنگ وچ از ناؤ بودرنگ. اب یہ وہ روش جو عمران خان کی تھی, میں اس کا قاری نہیں ہوں. میرے لیے وہ ایک پھٹا ہوا صفحہ ہے. آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ کہ اگر حکومت ملتی ہے تو اسی انداز سے ملے. اگر آج یہ سلسلہ حکومت کی معاشی سمت پہ میرا اعتراض ہے, میں باہر سڑک پہ آؤں گا, لیکن انارکی نہیں پھیلاؤں گا. مجھے حکومت کی سماجی سمت پہ اعتراض ہے کہ بہت پولرائزیشن اس نے پیدا کر دی. جی ٹھیک ہے, ایک گالی اور گولی کا ماحول اس نے پیدا کر دیا. جی ولید صاحب, اس نے جو قوانین جو ترتیب دے رہے ہیں, یہ فاٹف کا لاء دیکھیں نا سر, کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ پہلے پریامبل میں لکھے نا کہ فاٹف تک پہنچے کیسے. یہ منی لانڈرنگز اور یہ اکنامک کرائم کو تو بعد میں ہم دیکھ لیں گے. فاٹف تک جانے کی وجوہات اس پریامبل کے اندر لے کر آئیں, بتائیں کہ فاٹف کی گرے لسٹ تک آپ گئے کیسے, اور اس کے بعد پھر یہ تفصیل بتائیں کہ میں اپنے سویلین رائٹس کو, ڈیموکریٹک رائٹس کو چھوڑ دوں انڈر سم سارٹ آف کمپلشن کہ آپ نے ایک اکنامک کرائم کرنا ہے. اور مجھے خدشہ بھی ہو کہ جیسے نیب کا لاء پہلے یوز ہوئے, بلڈ کانفیڈنس ان می, مجھے اعتماد دلائیں کہ آپ کی حکومت اس کو مس یوز. نظامی صاحب دس از واٹ اٹ از. جی ولید صاحب, یہ آپ ان کا جو ملک صاحب نے ابھی کہا ہے اس کا جواب بھی دیں. اور دوسرے یہ کہ ایک بات تو ہے نا, اب 2 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو الیکٹ ہوئے آپ کی پارٹی کو, اگلے ماہ 2 سال حکومت کو بھی ہو جائیں گے. وہ میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک پروگرام کروں 2 سال کی اچیومنٹس آف پی ٹی آئی گورنمنٹ, تو میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا اچیومنٹ ہے جس پہ میں ڈونگرے برساؤں تعریف کے. آپ ہی بتا دیں مجھے. نہیں جی, ابھی تو دیکھیں, ایک تو سرکاری طور پہ اور باضابطہ طور پہ جو اس کی پوری فہرست آپ کو تفصیل جو ہے وہ تو جب 2 سال مکمل ہوں گے, جو کہ 18 اگست کو ہونے ہیں, وہ آپ کو پیش کر دی جائے گی. لیکن بہت سی گنوانے والی چیزیں ہیں اگر میں گنوانا شروع کروں, لیکن میں پہلے ملک صاحب کی باتوں کو 1-2 کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی, کوئی کانسٹیٹیوشنلسٹ جو میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہوں, اپریشیٹ نہیں کرے گا بلکہ مذمت کرے گا اس طریقے کی جس پہ جنرل ضیاء الحق نے مسخ کیا آئین, اور اس میں بلکہ 18ویں ترمیم میں بھی یہ جو لفاظی ہے جو جنرل ضیاء نے انٹروڈیوس کی, یہ وہ وقت تھا 18ویں ترمیم میں جب 2 بڑی پارٹیاں ایک ساتھ تھیں اور اس کو کر لیتی. جس طرح سے ایک لفظ کو انہوں نے آبجیکٹیو ریزولوشن سے نکال دیا تھا جو کہ اینیکس میں لگی ہوئی ہے, فریلی کا, جو مائنورٹیز کے رائٹس کا تھا, جو جنرل ضیاء نے نکال دیا تھا, تاریخ کو مسخ کیا تھا. اور اس کو بھی سپریم کورٹ نے آبزرو کیا کہ ٹھیک ہے 18ویں ترمیم میں اس کو واپس تو ڈال دیا, لیکن کتنا وقت لگا کہ 85 میں اس کو کیا تھا مسخ, اور کرتے کراتے وہ 2010 تک یہ جو ہے اس کا انتظار رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ جو ایک سگنل ایک طرح سے آ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے, وہ یہ ہے اسپیشلی یہ جو ابھی
جو مشترکہ ایک کمیٹی بنی ہے جس نے قانونی ترامیم پہ اشتراک سے کرنا ہے ایک لیجسلیشن کے اوپر سارا سلسلہ, وہاں پہ جو جس قسم کی ترامیم تجویز کی جا رہی ہیں اپوزیشن سے, وہ تحریک انصاف کے جو اینٹی کرپشن والا جو ایک سٹینس ہے اس کو سابوٹاج کرنے کے مترادف نہیں ہے. وہ اس سارے پروسیس کو جو آپس میں بیٹھ کے اشتراک سے لیجسلیشن کرنا ہے, وہ اس کے اوپر جو سابوٹاج ہے اس کے مترادف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ قانونی ماہرین اور سیاسی بھی افراد سارے اگریڈ ہیں کہ جی نیب کے قانون کے ایکسیسو پارٹس کون سے ہیں, خاص طور پہ جن کا تعلق اریسٹ اور ڈیٹینشن سے ہے, اس پہ نیگوشیبل ہے. وہ ایسی چیزیں لا رہے ہیں جس کا شاہ صاحب نے آج ذکر کیا, جو کہ بنتی ہی نہیں ہے اور جو شو کرتی ہیں کہ وہ سابوٹاج کرنا چاہتے ہیں اس اشتراک کے پروسیس کو. دیکھیں عوام فیصلہ, عوام اگر خوش نہیں ہے وہ فیصلہ 2023 میں کرے گی. اگر کوئی ضمنی انتخاب آتا ہے اور آنے والے, آپ نے بڑا اچھا کیا, کو بلدیاتی انتخاب آنے والے ہیں, اس میں ہوگی. ولی صاحب میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے بڑا اچھا کیا, آپ نے ضیاء الحق کا ذکر کیا. یہ مشرف کی ایک ڈکٹیٹر کی بنایا ہوا قانون ہے نیب کا. یہ کوئی نہیں کہتا کہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ اس قانون کا جتنا فائدہ اس حکومت نے اٹھایا, شاید مشرف کا بھی اس وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ اس کالے قانون کی کتنی برکتیں جو ہیں وہ آپ پر نازل ہوں گی. اور جو چیزیں ڈیموکریٹک نارم کے خلاف ہیں اس کو کس طرح آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کہ اس کو ڈیموکریٹائز کریں, کراس دا بورڈ کریں, ٹرانسپیرنٹ کریں. آج آپ سروے کرا لیں تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ جو نیب کا قانون ہے یہ انصاف کے تقاضے, قانون کے تقاضے, پاکستان کا آئینی تقاضے کسی میں بھی پورا اترتا ہو. دیکھیں جی, میں اس بات کو قابل اعتراض سمجھتا ہوں کہ آپ نے جس طرح یہ کہا, اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ, کہ اس قانون کا جو فائدہ یا ناجائز فائدہ آپ جو کہہ رہے ہیں, جتنا ہماری حکومت ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ, یا چلیں جو بھی ہے جتنا فائدہ اٹھایا ہے جو کہ وہ تو مشرف نے بھی نہیں اٹھایا ہوگا, یہ میں قابل اعتراض سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ سے مطابقت نہیں رکھتا. یہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے, یہ میرا ویو ہے. آپ بھی سیگری کر سکتے ہیں. ولید صاحب, اچھا احمد صاحب ٹائم کم ہے, ولید صاحب ہمارے پاس ٹائم کم ہے. احمد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ شیرپاؤ کو کس طرح ڈیفیکٹ کروایا, ٹھیک ہے. اچھا احمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اور نیب آزاد مقرر کیے تھے, ہم نے تو نہیں مقرر کیے, آزاد ادارہ ہے. ولید صاحب ٹھیک ہے. احمد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو اس پہ کمنٹ کر دیں. دوسرا, حکومت آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ قومی سلامتی سے متعلق قانون سازی پہ ہمارے ساتھ تعاون کریں, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ نیب کے معاملات پہ ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے, ہمارا مشن متاثر ہوگا. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں دیکھیں نا, میں نے تو یہ جو فرق پہلے نظامی صاحب نے نکالا وہ تو بڑا واضح ہے کہ مشرف کی حکومت کا فرق تو یہ تھا کہ انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے قانون بنا کے شارٹ کمنٹ کیجئے گا, پارٹیز ٹرم کر دیں. نیب نے یہ کیا, جی شارٹ کمنٹ کر دیں. نیب نے یہ کیا, لیکن یہاں تو نیب نے پولیٹیکل پارٹیز ٹرم بھی کی, حکومت بنائی بھی اور اب چلا بھی رہی ہے. جی ٹھیک ہے. ملک احمد خان سے بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر ولید اقبال سے شکریہ. نظام صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.